شہدا ریلی پر ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید قاضی صاحب, تجزیہ کار, اور پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا صاحب. آپ دونوں کو بہت خوش آمدید. سلام شہدا ریلی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. بہت بڑی تعداد میں جیالے موجود ہیں. سعید قاضی صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اس ریلی کا انعقاد کیا ہے. انہوں نے لانچ کیا ہے اور بڑے دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک بظاہر کہا جا رہا تھا کہ ایک لاسٹ گراؤنڈ ہے جو کہ بظاہر پی ٹی آئی جو ہے اس کو اوورٹیک یا ٹیک اوور کر رہی تھی, تو اب انہوں نے بھی آگ ہیں, مگر ایک بڑا عجیب پیچیدہ سا معاملہ ہے. بہت سی پولیٹیکل فورسز انلیش ہو رہی ہیں اور میرے ساتھ مجھے بتایا گیا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا ان کو بھی ڈسکشن میں شامل کیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ ابھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, لیکن چلیں بسرا صاحب یہی سوال میں پہلے آپ کی طرف لے آتا ہوں. حضور, ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ سول ملٹری ٹائز کہا جاتا ہے ایک پیج پر ہیں, ممکن ہے ایک پیج پر ہی ہوں, مگر اس پیج پر بھی ہوتے ہوئے بڑے فاصلے نظر آ رہے ہیں آج کل جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے. ساتھ ہی 30 تاریخ کو اگر عمران خان صاحب مؤخر نہیں کرتے تو تالہ بندی کا اشارہ دے رہے ہیں. آپ بھی میدان ارینے اور اکھاڑے میں اتر آئے ہیں. یہ کیا سلسلہ کدھر جاتا نظر آتا ہے آپ کو جناب شوکت بسرا صاحب؟ قاضی صاحب, سب سے پہلے تو میں بطور ایک پاکستانی اور بطور ایک پیپلز پارٹی کے کارکن کے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے وہ فضا دیکھی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کے جلسے جلوسوں میں ہوتی تھی, کہ وہ کراچی جو خوف اور ہراس کی علامت تھا, جہاں پر موت رقص کرتی تھی, آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنے شہیدوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس جرت اور دلیری کے ساتھ وہ باہر نکلے ہیں اور ان شہداء کو جو دنیا کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا 18 اکتوبر کا, ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے, فیڈریشن کے لیے, جو ہم نعرہ پہلے بھی لگاتے تھے پاکستان کھپے, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر, آج کی اس ریلی کو, آج اس کے جلسے کو, آج اس جلوس کو میں تو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان جہاں پر بھانت کی آج کل بولی جا رہی ہے, جہاں فیڈریشن کمزور ہوئی ہے, جہاں پر آج خود حکمران, میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں, جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ زبان بولی جائے جو موذی ہمارا بدترین دشمن ہے وہ کہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے, اور وہی بات باقاعدہ فیڈ کی جائے اور آرٹیکل لکھوائے جائیں فوج کے خلاف. تو اس وقت میں میرے خیال میں ایک ایسی قوت کا جو دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسج دے سکے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, پاکستان خود جو دہشت گردی کا بہت بڑا شکار ہے, اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود جس نے ان چیزوں کو فیس کیا ہو. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی قائد صاحب, ہم نے تو خود ان معاملات سے گزرے ہیں کہ شہید رانی ہماری, آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے خود اپنی جان قربان کر دی, وہ خود شہید ہو گئیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے کارکنان, یہ جو واقعہ ہوا تھا 18 اکتوبر والا, تو آج بلاول صاحب کا اس وقت نکلنا, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے ان لوگوں اور انٹرنیشنلی ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے. اگر آج بھی آپ کے وہ لیڈر کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, کن لوگوں نے یہ بہیمانہ 18 اکتوبر 2007 کو یہ ظلم کیا, 177 لوگ شہید ہوئے, بے پناہ لوگ جو ہیں, مگر ابھی تک یہ معاملہ. مگر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, مجھے بتایا گیا ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سوال یہی لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ دیکھتی ہیں کہ سیاست میں اوپر والی پرتوں میں بڑی ہلچل ہے, پاناما ابھی وہیں ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. ساتھ ہی عمران خان کہہ رہے ہیں میں تالہ بندی کر دوں گا اگر مؤخر نہیں کرتے اپنی ڈیٹ وہ, اور 28 تاریخ کو ڈیفنس کونسل والے بھی اسلام آباد جا رہے ہیں. سول ملٹری ریلیشن شپ آپ دیکھ رہی ہیں, کس سمت میں حالات جاتے نظر آتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بات صحیح ہے کہ کراچی کے حوالے سے اس وقت ٹائمنگ بہت اچھی تھی, لیکن بہت حلقوں کا یہ خیال ہے کہ 31 اکتوبر اور 5 نومبر کے بیچ میں آپ کوئی ایسی سیاسی چینج یا ہلچل دیکھ سکتے ہیں جس کا بڑا واضح اثر ہوگا پاکستان کی سیاسی فیوچر پر, اور اس میں جمہوریت مضبوط بھی ہو سکتی ہے اور جمہوریت کی بساط پلٹ بھی سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تو واقعی جمہوریت کو اور پی ایم ایل این کو دونوں کو پیپلز پارٹی نے بچا لیا تھا. اس وقت جو پیپلز پارٹی کی یہ ریوائیول ہے, کیا پیپلز پارٹی جمہوریت کو سپورٹ کرے گی یا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی اس ابھرتے ہوئے جذبے کا
جو سٹنگ حکومت کے ساتھ کے لیے اس وقت مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ جمہوری تحت ایک کراس روڈز پر ہے ان سم ویز, اور ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پاس وہ بیلنسنگ ویٹ ہے, اور میرا خیال ہے یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں جماعت اسلامی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا ہے, اور اس وقت جب پیپلز پارٹی کا اتنی بڑا شو آف اسٹرینتھ ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ مردان میں پی ایم ایل این نے ایک شو آف اسٹرینتھ کیا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو اگلے ایک ہفتہ 10 دن ہے وہ پاکستان کے سیاسی فیوچر کو ڈٹرمن کریں گے, جس بات کا حوالہ بھی بار بار دیا جا رہا ہے کہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اس سے برے سول ملٹری ریلیشنز 1999 میں بھی نہیں تھے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس لو ان دا سول ملٹری ریلیشنز کو استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے مفاد میں. یہ ایک بار پھر بہت غیر جمہوری رویہ ہے, اور اس کا نقصان ایک سیاسی جماعت کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا. تمام میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت کوششلی آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت کوششلی بڑھنا چاہیے. مگر جی اچھا, میں بسرا صاحب ایک تو میں تھوڑا ذکر کر دوں, ظاہر ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ ہی ہوتی ہے سیاست بھی. ایک جو پریس ریلیز آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک جو ہے بریچ آف سیکیورٹی ہوا ہے. اب ظاہر ہے اب اس سے بات کہاں آگے جائے گی, اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر آرمی کہاں کھڑی ہے, اور عمل ہوتا ہے تو یہ ایک عجیب کیچ 22 کیا کہتے ہیں اس طرح کی سچویشن ہے. کئی صاحب آپ نے بہت آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. پریس ریلیز جاری نہیں ہوا, باقاعدہ خبر فیڈ کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے نا, نہیں پریس ریلیز تو ہماری وہ کور کمانڈرز نے جو جاری کیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, وہ مطمئن نہیں ہے کہ جب اتنی ہائی سیکیورٹی لیول کی آپ میٹنگ کال کرتے ہیں, جب آپ وہاں پر ٹوٹل لوگ کون ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز ہیں, وہاں پر فوج یہ سمجھتی ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزرائے جو کہ وہاں پہ 3 ٹوٹل وزیر ہیں, اگر وہ انفارمر بن جائیں, وہ اپنی فوج کے خلاف آرٹیکل لکھیں. یہ تو بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے آگے حالات کیسے انفولڈ ہوتے نظر آتے ہیں؟ میں کیسے حالات کو بالکل یہ میں ایک جملہ میں بھی کہہ لوں. جی پلیز. آج بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آیا چودھری نثار صاحب کا. انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو اس انویسٹیگیشن سے علیحدہ کرتا ہوں, اور جو سرل کو نکالا گیا ہے ایگزٹ کنٹرول رسک کے, میں اس کے خلاف تھا. تو یہ جو سپلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو حکومتی جماعت میں, بسرا صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. دیکھیں علیحدہ کرنے سے کیا مراد ہوگی ان کی بسرا صاحب؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں چودھری نثار جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بھاشن دیا کرتے تھے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو ماضی میں جب ہماری حکومت تھی تو غلط استعمال کیا گیا, لوگوں کے غلط نام ڈال دیے جاتے تھے. آج چودھری نثار سامنے آئے, بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جب یہ وقت آ گیا کہ جب میں خود بار بار اب کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف ذمہ دار اور میاں شہباز شریف ذمہ دار ہیں, جو کچھ یہ والا ڈاؤن والا ایشو ہوا ہے ان کی منشا, ان کی مرضی, ان کے پروگرام, ان کی پلاننگ کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میاں صاحبان کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں مکمل طور پر کیسا میاں صاحبان عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے, جس کا آج کا ثبوت کراچی کے اندر آج وہ خلق خدا نکلی ہے. آج صرف یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر نہیں ہے, کراچی کبھی بھی آپ کو دیکھیں کہ کراچی ایم کیو ایم بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, لیکن آج جس طرح غریب عوام پاؤں سے ننگی, سر سے ننگی, وہ لوگ آج ایک آخری امید کی طور پہ بلاول صاحب کو لے کر باہر نکلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرے گی. میاں صاحبان ہمیشہ یہ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجئے ماضی میں بھی جب یہ ناکام ہوتے ہیں یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتے ہیں, جب یہ ناکام ہوتے ہیں تو کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے ان کو نہیں چھوڑتے. اور ابھی میاں صاحبان تو پھنس گئے ہیں, یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ, یہ پاناما لیکس والا واقعہ, اور سب سے بڑھ کر یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا ہے. اچھا ابھی میں اکتوبر کو کیا کریں گے جی 30 اکتوبر کو 20 اکتوبر کو پاناما لیکس کی ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے. ہما ایک بات میں آپ کو عرض کروں, پاکستان پیپلز پارٹی آج ہمیں طرح طرح کے تانے بھی دیے جاتے, لیکن دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی واحد پاکستان کے اندر جماعت ہے جس نے لیڈرشپ سے لے کر اپنے کارکنوں تک وہ شہید کروائے ہیں. ہم ایک سختیوں سے گزرے ہیں. آج ایک 28 سال کا نوجوان آپ کیا توقع رکھ سکتے؟ کبھی بھی ہم ایسے کسی سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, کسی انکانسٹیٹیوشنل چینج کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو مین ایشو یہ ہے. دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے, آپ نے بہت بڑی قربانی دی, پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قربانی. وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ اگر بدعنوان لوگوں کو, اپنے لیڈر کو آپ نے شہید کروائے, بدعنوان لوگوں کو اندر کرانے میں آپ کا کیا رول ہوگا؟ آج آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہما سنیے, آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پاناما لیکس پہ جمہوریت بچانے کے نہیں, ہم کسی کی کرپشن کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم
میاں صاحب کی لوٹ مار کے ٹھیکیدار نہیں ہے. میاں صاحب دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. پاناما لیکس میں سب سے پہلے ہم نے انیشیٹو لیا, ہم نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا, ٹی او آرز لے کر آئے, اور آج بھی ہمارا بل سینٹ میں پڑا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحبان کبھی اپنے احتساب نہیں ہونے دیں گے سوائے سڑکوں کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. تو پھر آپ تو مان گئے نا. میں بتاتا ہوں شوکت صاحب, آپ مان گئے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, بات سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب نہیں ہوگا, سڑکوں پہ ہوگا. سر خان صاحب, بسرا صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ شیر کا شکار کے لیے کھلاڑی کو چنا گیا ہے. اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے ایک اور بھی کہا, انہوں نے کہا پتنگ کٹ گئی کراچی میں. دونوں باتوں اشارے ہیں. ایک بات تو یہ, ایک سوال میں بھی جوڑ دوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ نقطہ نظر ہے جو عمران خان کا ہے. نہیں, ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لینی ہے ہمیں. جب بریک سے تو یہ ہم بات پوچھیں گے کہ کیا اس ایک پیج پہ کہیں پی 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 اور پی ٹی آئی بھی تو نہیں آ رہی ایز فار ایز دس پوائنٹ آف ویو از کنسرن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, ویلکم بیک. یہ ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آپ نے ابھی ایک بات ابھی خبر دی ہے کہ جو علیحدہ کیا ہے ہمارے وزیر داخلہ نے اس سے, اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہماری تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پاناما لیک کی انویسٹیگیشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکی ہیں. تو اس علیحدگی کا ہم مطلب کیا سمجھیں کہ اس ضمن میں وہ آگے کسی نوع کی کوئی جو پیش رفت ہے اس سے وہ دور رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس بیان کو جو ابھی آپ نے فرمایا ہے؟ دیکھیے, جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام وزارت داخلہ نے ڈالا تھا, اور جو ہیڈ لائنز بنی اس خبر کی اپنی اتنی ہیڈ لائن نہیں بنی تھی جتنا سرل کو جب انہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا اس کی ہیڈ لائن بنی. ایک اننیسیسری ہائپ کریٹ ہوئی, اور پھر اگر ڈالا ہی تھا تو پھر اس پہ جمے رہتے اور انویسٹیگیشنز کو اپنے کیومولیٹو اینڈ تک پہنچنے دیتے, پایہ تکمیل تک پہنچنے دیتے. اب پایہ تکمیل تک کیسے پہنچنے دیں؟ اگر انویسٹیگیشنز پایہ تکمیل تک پہنچیں گی تو آج سرل نے لکھا ہے ڈان میں کہ میرا پچھلا ایک ہفتہ کیسا گزرا, اور اس میں اس نے کہا ہے کہ جب ہم یہ خبر لانچ دے رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ اس کا کیا ری ایکشن آئے گا, تو ہم نے اس کو 10 دفعہ چیک کیا تھا اور کاؤنٹر چیک کیا تھا, اور اگر ہم اس کے تانے بانے ڈھونڈیں گے تو وہ جا کے پی ایم ہاؤس سے جڑ جائیں گے, تو اس کی انویسٹیگیشنز کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی. نہیں, میرے خیال میں دیکھیں ہما, میں ایک گزارش کروں آپ کو, انف از انف نا. یہ کوئی ملک میاں صاحبان کو ایسی مقدس گائے نہیں ہے کہ ان کے لیے قانون کوئی بھی حرکت میں نہ آئے, چونکہ پاکستان میں تمام ادارے نے ہائی جیک کر رکھے ہیں. اور یہی اگر پاناما کا واقعہ, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, اور یہ جو نیشنل, اچھا میں آپ کے لیے سوال تھا, آپ بولیے گا, آپ ہی بولیے گا. میں سوال یہ کر دوں آپ سے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی بھی یہی رائے ہے اور عمران خان کی بھی یہی رائے ہے کہ یہاں کسی ادارے سے آپ کو توقع نہیں ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحبان یا جو مسلم لیگ نون یا اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابو دی لا ہو چکی ہے پریکٹیکلی, جس طرح عمران خان. آپ بھی یہی کہتے ہیں, تو کیا اب آپ بھی انصاف سڑکوں پر مانگیں گے؟ صاحب میں آپ غلط کروں, میں آپ کی بات مکمل کر لوں. میاں صاحبان کبھی قانون ان کے خلاف حرکت میں نہیں آتا, بلکہ ادارے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آج تک مجھے بتا دیجیے, یہاں پر پکوڑوں پر, سموسوں پر سو موٹو ہوتے رہے. ماڈل ٹاؤن میں اندر قتل و غارت ہو جائے, باقر مسجد کی رپورٹ پڑی ہے, اس کو کوئی شائع کرنے کے لیے تیار نہیں. دن دیہاڑے میاں صاحبان کا خاندان ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تینوں بچے, اگر تو میاں صاحب گئے جو یقیناً ہے, وہ تینوں بچوں کے بیانات نکالے. اب کثر بھی اس بات کی ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے آپ کے پاس اب ریمیڈی کیا ہے پھر, اگر یہ آپ کی رائے ہے؟ سن لیں, یہ جو ابھی میں نے بات کی نا کنٹینر, وہ ابھی جو دوست تقریر میں بات کر رہے ہیں خوشی شاہ صاحب, ابھی ٹریلر چلا ہے. فلم کیا باقی ہے؟ فلم باقی ہے کہ یہ کنٹینر پنجاب میں داخل ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد بلاول صاحب اس کنٹینر کو ہم رحیم یار خان سے انٹر کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. خلق خدا مر رہی ہے, کیڑے مکوڑوں کی طرح خلق خدا کا بیڑا گرک کر دیا ہے. ہائیڈ پارک بنا ہوا ہے, مال روڈ, اندھے سڑکوں پر ہیں, ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں, ٹیچر سڑکوں پر ہیں. اور سب سے بڑھ کر جب آپ کا وزیر اعظم موزی کی زبان بولنے لگے, اپنی فوج کو وہ اس کے خلاف سازشی شروع کر دے. معذرت کے ساتھ بسرا صاحب, کنٹینر رحیم یار خان داخل کرنے سے صورتحال بہتر نہیں ہوتی. جو کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ مر رہے ہیں پنجاب میں, تو سندھ میں بھی کوئی بہت اچھا حال نہیں ہے, اور آپ کی حکومت تھی اتنے سالوں. تو دوسرے کو برا کہنا بہت آسان اور اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل. میرا سوال کچھ اور ہے سر. جی بسرا صاحب, ابھی آپ سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے 20 اگست کے بعد اگر ایک بار پھر سپریم کورٹ سے آپ جیسے آپ لوگ فرما رہے ہیں کوئی پروگریس نہیں ہوتی اور ریلیف مل جاتا ہے, تو آپ عمران خان والی راہ اپنائیں گے, چاہے اکیلے اپنائیں,
یا پھر آپ کوٹس کا راستہ چاہیں گے، بیلٹ کا راستہ چاہیں گے؟ یہ وہی سوال ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کی توقع نہیں ہے آپ کو جہاں پہ جس نہج پہ ادارے، تو پھر آپ انصاف کیسے سیکھ کریں گے؟ جو کنٹینر آپ کا آئے گا اس کے مطالبات کیا ہوں گے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب سنیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے پاناما کے چوروں کا، اور یہ وزیر اعظم پاناما کا چور مشہور ہو چکا ہے، اس کے لیے حل یہی ہے کہ ہمارا بل سینٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کو اپروو کریں۔ دیکھنا اگر چوری نہیں کی تو ڈر کس بات کا بھائی، پھر تلاشی دے دیں بھائی، اگر تلاشی نہیں دینی تو جان چھوڑے اس ملک کی۔ پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سینٹ کے اندر ایک بل پڑا ہے، اس کو منظور کر لیں، جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ بھائی اگر یہ نہیں ہوگا، جو نہیں ہوتا نظر آ رہا مجھے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو وہ پکڑے جائیں گے، اس لیے سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو، ہم کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میاں نواز شریف کو ہیلپ کر رہے ہیں یا بچگانہ حرکت کر رہے ہیں، خان صاحب سولو فلائٹ لے رہے ہیں، بھائی چلیں ہم تو ان کا الائی نہیں ہے، ڈاکٹر طاہر القادری جو ان کے کزن ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، کیو لیگ ان کے ساتھ نہیں ہے، جماعت اسلامی جو ان کی کولیشن پارٹنر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کو، جب تک تمام جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی، کیا ماضی میں ایم آر ڈی اور اے آر ڈی نہیں بنے، ہمیں ان کے خلاف واحد راستہ یہی ہے کہ سب لوگ متحد ہو جائیں اور میاں صاحبان کو اکاؤنٹیبل کریں اور خلق خدا۔ بسرا صاحب جو آپ راستہ بتا رہے ہیں نا، اس سے صرف پی ایم ایل این کو مزید وقت ملے گا۔ انہوں نے آلریڈی آپ کو 6 مہینے گھن چکر میں گھمایا ہے۔ کیا کریں آپ مجھے بتا دیں، ہما میرا آپ سے سوال ہے، آپ سے سوال ہے، اب آپ فیصلہ کریں نا، ہما میری بہن بات تو سن لیں، ہما میری بات تو سن لیں۔ آپ تو پھر وہی بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹی او آر، جوڈیشل کمیشن، آپ کو پتا ہے اس میں کچھ نہیں ہونے والا۔ ہما میری بات یہ بتائیں آپ، ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کورس آف ایکشن ہونا چاہیے انصاف کے حصول کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر اس وقت، اسی لیے میں نے شروع میں قاضی صاحب یہ سوال اٹھایا تھا کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، کیا وہ جمہوریت بچانے کے لیے اس لوگوں کا استحصال ہونے دے گی؟ اور جب یہ پی ایم ایل این کی کرپشن بچاتے ہیں نا تو پلٹ کے ان پر انگلی اٹھتی ہے۔ مگر آج تو اٹیک کیا نا، آج تو میرے خیال میں اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ آج تو ہم میاں صاحبان کی لوٹ مار کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ نہیں، بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ ڈیمانڈز اپنی تقریر میں بھی رکھی ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور نہیں سنیں نا قاضی صاحب، اور ہمارا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں آپ کو، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں صاحبان کے خلاف سڑکوں پر آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور یہ پاناما کے چور پکڑے جائیں، تو مجھے بتائیے پھر اس میں ہم کس طرح ان کو بچا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ ورڈز دے رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے یا ابھی ٹریلر چلا ہے، بھائی اس وقت جب ہم لوگ سڑکوں پر پنجاب میں نکل رہے ہیں اور اپنا کوشش کر رہے تھے کہ کنٹینر اکٹھا ہو جائے خان صاحب کے ساتھ، چلے خان صاحب نے سولو فلائٹ لے لی، وہ شیخ رشید جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ پتہ نہیں اس کو میں کیا کہوں، اب جو بندہ اپنی سیٹ پہ تماشا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جو دوسروں کو گالیاں دینے کے علاوہ اس کے پاس کام کو نہیں، وہ کامیڈین سے بڑا کامیڈین ہے، سیاستدان میں کیا کہوں بھائی، اس کے کہنے پہ تمام جماعتوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ رحیم یار خان سے انٹر ہوں گے، اور بتائیے حل کیا ہے؟ جب آپ جوڈیشل کمیشن نہ بنائیں، آپ قانون سازی نہ ہونے دیں، آپ سب لوگوں کو گالیاں دیں اور الٹا آپ ان کو بچائیں، بالکل نہیں بچائے گی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ آج تک احتساب کے نام پر انتقام لیا گیا تو پیپلز پارٹی سے لیا گیا ہے، جب یہاں پر رینجرز آنے لگتی ہے پنجاب میں تو شہباز شریف ان کو نو کر دیتے ہیں۔ اور ابھی بھی میں بتاؤں، یہ جو کھیل کھیلا گیا گنونا پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، بڑا سوچ سمجھ کر کھیلا گیا، اس کی ریزنز کیا ہے؟ پنجاب میں لوگ اور ایریاز ہیں، پنجاب میں چھوٹو گینگ پکڑا جاتا ہے، پنجاب میں لوٹ مار ہو رہی ہے، یہاں پر وہ چاہتے ہیں نہ رینجرز آئے اور نہ آپریشن ہو، اس لیے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انف از انف۔ میں آج آپ کو ورڈ دے رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، پیپلز پارٹی اب خلق خدا کے پاس جائے گی اور وہ ہیو ناٹ، چلیں ٹھیک ہے، وہ ہیو ناٹ جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، یہ تو ہیو ناٹس کی بھی بات کرتے ہیں، کو لیڈ کریں گے، ہیو ناٹس کی بھی بات کرتے ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، اگر اسی طرح ہوتا ہے، تحریک اپنے تئیں علیحدہ سے پیپلز پارٹی بھی چلاتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی علیحدہ سے چلا رہی ہے اور علیحدہ سے پی ٹی آئی چلاتی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ یہ نہیں آتے، امپیکٹ ہوگا، کیا فائدہ پھر مسلم لیگ نون کا ہوگا؟ ناظرین، ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اس پاور پالیٹکس میں پیپلز پارٹی جو انٹر ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک آپس میں کھینچا تانی جاری ہے، تو پیپلز پارٹی کے اندر آنے سے کیا آنے والے دنوں میں متوقع ہے اور کیا حالات کے سمت میں جا سکتے ہیں؟ بات جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ڈاکٹر صاحبہ یہ اب 3 پلینز بن گئے ہیں. ایک تو یہ آپ نے دیکھا جس طرح یہ سری المیڈا والا ایشو ہے اٹس دیئر, اور یہ سینا گزٹ بھی یہی ہے, اور کرائم بھی یہی نظر آتے ہیں کہ یہ ابھی ریزالو نہیں ہوا. اور سیکنڈلی یہ پیپلز پارٹی کی آمد, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ 3 محاذ کھولنا دانش مندی تھی اس کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے؟ کم از کم 1-2 محاذ تو اوائڈ کر سکتے تھے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ محاذ انہوں نے کھولے نہیں جی, محاذ ان کے کھل گئے ان کے لیے. they shot themselves in the foot. ان کا خیال تھا کہ راحیل شریف صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بالکل سر پہ کھڑی ہے, تو وہ اس وقت یہ سین کریٹ کر مشکلات کھڑی کر دیں گے, کیونکہ ان سم ویز اس وقت راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ لیم ڈک سی ایم ہیں, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک دوسرے جو چیف آف دا ملٹری اسٹاف ہے اس کا نام سامنے نہیں آیا ہے. لیکن اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ متحرک ضرور ہوئی ہیں, اور اس میں ایک مومنٹم آیا ہے. اس مومنٹم کا فائدہ عمران خان صاحب بھی اٹھانا چاہتے ہیں, اور اس مومنٹم کا فائدہ پیپلز پارٹی بھی اٹھانا چاہتی ہے. لیکن جو یہ مومنٹم بلڈ ہوا ہے اس کا آج بلاول چھا گئے ہیں. آج انہوں نے بڑا اچھا شو کیا ہے, پیپلز پارٹی بڑی سیٹسفائیڈ نظر آتی ہے, لیکن اس مومنٹم کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہوگا. میں نے جو آج بہت سارے نعرے سنے کنٹینر پر سے, ان کی ٹرک پر سے, اس میں ایک میں نے یہ بھی نعرہ سنا کہ سی ایم کس کا, اور ان کا سی ایم بھٹو کا, جو انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کے لیے نعرہ لگوایا, پھر مراد علی شاہ کا ہاتھ بھی پکڑا اور اسے اوپر کیا. پیپلز پارٹی کو بہت سارے مراد علی شاہ چاہیے کیونکہ ان کے آپٹکس اچھے ہیں. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کام بہت اچھا کیا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ اچھی ہے. He comes as a positive face of People's Party. 2 positive faces ہیں, political positive face بلاول ہیں, اور operational positive face اس وقت ان کے پاس مراد شاہ کی صورت میں, کیونکہ اس ان کے سی ایم میں وہ اہم پوزیشن ہے. لیکن اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے, اس کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے, آپ سے میرا سوال ہے, پارٹی وہ کر پائے گی یا نہیں؟ آپ سے میرا سوال ہے کہ اب ایک تاثر یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی بالکل ڈارمنٹ ہو گئی ہے آج کی ریلی سے پہلے, اور جو پی ٹی آئی ہے ایک افیکٹو اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئی ہے. اب پیپلز پارٹی بھی ایک اپوزیشن کے ارینا میں اتر رہی ہے. آپ کو آنے والے دنوں میں کیا لگتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنا وہ امیج ریسٹور کر لے گی, یا پی ٹی آئی اور ان کا یہ جو اپوزیشن میں کون سی پارٹی لیڈ کرتی نظر آئے گی آپ کو ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ سندھ میں تو اس وقت پیپلز پارٹی کو بڑی زبردست ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور وہ ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہے ایم کیو ایم کی فریگمنٹیشن سے. جو ایم کیو ایم کمپلیٹ ڈس ارے میں ہے, اس سے ایکچولی پیپلز پارٹی کے پاس موقع ہے کہ اور ایڈمنسٹریشن ان کی ہے کہ وہ کم از کم 30% سیٹیں زیادہ حاصل کر سکیں 2018 کے الیکشنز میں سندھ میں, جو ان کو بہت اسٹرینتھن کرے گی, اور جن کی ڈیپینڈنس ہے ایم کیو ایم کے اوپر وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گی. 2013 میں کم ہوئی تھی, اب ہو سکتا ہے بالکل ختم ہو جائے. لیکن دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو اصل شو آف اسٹرینتھ ہے, جس کی آج انہوں نے بار بات کی, بلاول بھٹو نے وفاق کی زنجیر ہے, سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ اس وقت تک نہیں فعال ہو سکتا جب تک پیپلز پارٹی اتنا ہی اچھا شو آف اسٹرینتھ پنجاب میں نہ کرے. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ 2018 کا الیکشن پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, وہ سندھ میں زیادہ کنسولیڈیٹ ہوں گے. 2023 بلاول بھٹو کا الیکشن ہوگا. چلیں ہم یہ بھی دیکھیں گے, اور ہم یہ مگر میں آتا ہوں شوکت بسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جنم ایک سٹیٹس کو چیلنج کرنے کے ضمن میں ہوا تھا, اور سب سے بڑا جو تھریٹ اور چیلنج دیا تھا, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہاں کے بالا طبقات ہوں, وہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان انتہائی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, بہت آگے جا کے کھیل رہے ہیں, اور وہ آپ کو کیا اسی مقام پہ جا کے مکالمہ نہیں کرنا پڑے گا عوام سے؟ اور ورنہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک بات کہہ دوں. میں سمجھتا ہوں کراچی کی جو پاکستان ہے, کراچی آپ کا منی ہب ہے, کوئی اکنامک ہب ہے آپ کا, اس کو ایک فیڈریشن کی جماعت کی ضرورت ہے. اب سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں کراچی کے مسائل کا کسی کے پاس حل نہیں ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس طرح آج پبلک نکلی ہے میں تو اس کو بہت خوشائن دیکھ رہا ہوں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بالکل مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو, ہم سسٹین کریں گے. اور یہ کنٹینر میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, یہ کنٹینر اب صرف کراچی کی حد تک نہیں ہے, سندھ کی حد تک نہیں ہے,
اس کنٹینر کا پڑاؤ نومبر اور دسمبر میں پنجاب ہے، اور جب ہم میں آپ کو انشاءاللہ ایک سوال آپ سے میں بات مکمل کر لوں. نہیں آپ ہی بولیں گے. اور اس سے اچھا شو آپ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. چلیں وہ تو ہم مبارکباد دے چکے ہیں آپ کو نا. پنجاب میں ہمیں دوسری دفعہ کہا ہے نومبر دسمبر کی کیا سگنیفیکنس ہے. ڈاکٹر صاحب میں بتا رہا ہوں ایک اور چینل پہ بھی سنا آپ نے نومبر. ڈاکٹر صاحب میں بتا رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں، میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کریں گے. ہمارے پاس باقی تو سو کالڈ ینگ لیڈر ہے نا، ہمارے پاس نوجوان لیڈر ہے، اور انشاءاللہ میں اب آپ نے کہا نومبر اور دسمبر، دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اکتوبر آلموسٹ ختم ہونے والا. پیپلز پارٹی کی تنظیمیں 9 ہو رہی تھی، جو بہت جلد بلاول صاحب پنجاب آ رہے ہیں. پورے پاکستان کی تنظیمیں اناؤنس ہو جائیں گی، ہماری ودن اینڈ آف اکتوبر ہو جائیں گی یا فرسٹ ویک آف نومبر ہو جائیں گی. 30 نومبر کو ہمارا یوم تاسیس ہے، وہ ہماری تیاریاں ہونے کے بعد شہید بی بی صاحبہ کی شہادت آپ کو پتا 28 دسمبر ہے. ہم اس کے پلان کر رہے ہیں کہ 28 دسمبر کو جب شہید بی بی صاحبہ کی شہادت کو وہاں بلاول صاحب ایڈریس کریں، اس کے بعد ہم لوگ تمام ایشوز کے اوپر ہم پنجاب میں آئیں. اور جو میں بات سن لیں، ایک اور بات بتاؤں. آج ایک سوال اور بس آخری سوال، قاضی صاحب اجازت دے دیں. خورشید شاہ اور اعتزاز ایک بات سن لیں. لیڈر ایک ہے پارٹی کے اندر، اس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. ہم سب لوگ جو ہے فالوور ہیں اپنے قائد کے، یہ آپ ابھی محسوس کر رہی ہیں. لیکن جب ہم ابھی اب نکل رہے ہیں، آپ دیکھیں گی دن بدن کہ پوری پارٹی ایک پیج پہ پہلے بھی تھی اب بھی. اور دوسری بات ڈاکٹر میں بتاؤں، جتنی ریلیونٹ پیپلز پارٹی آج ہے، جتنی آج لوگ مایوس ہیں، مجھے بریک لینی ہے. 70% میں لوگ کہہ رہا ہوں آج عمران کے جلسوں میں بریک لینی ہے. اس کے بعد آپ سے شروع کروں گا. 1 منٹ کہہ لینے دیں پلیز. عوام نہیں نکلی، عوام جو ہے وہ بیچاری مایوس ہو کر روٹی کے چکر میں پڑی ہے. مجھے بریک لینی ہے. ایک مجھے فوری طور پر بریک لینا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک پیج پہ کہاں کہاں کھڑے ہیں چوئی صاحب اور خورشید شاہ صاحب. کہیں دونوں کناروں پہ تو نہیں کھڑے. واپس آتے ہیں، بات جاری ہے. جناب بسرا صاحب، بات آپ نے جاری رکھی ہے اور جاری رکھیں، لیکن ایک سوال آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آج کل سکہ رائج الوقت کیا ہے؟ کرپشن ہے، پیسے باہر جا رہے ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، اس کے بعد روزگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاروں صوبوں کی زنجیر بھی یہ سارے جو ٹریڈیشنل اور روایتی کام ہے، 18ویں ترمیم کر لی، 19ویں کر لیں، 20ویں. آج جو سکہ رائج الوقت ہے جس میں عمران خان کھیل رہے ہیں، وہ بڑے پاپولر اور پاپولسٹ ایشوز ہیں، جس میں کرپشن سر فہرست ہے، پھر وہ روزگار کا معاملہ ہے، اور جو ہمارے سوشل انڈیکس انتہائی جو سب سہارن افریقہ سے بھی برے ہیں. تو کیا آپ کو ان تھیمز میں بھی نہیں کھیلنا پڑے گا؟ ایسا بالکل درست بات ہے آپ کی کہ کرپشن جو ہے اس پہ میں کہتا زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. آپ ہو سکتا اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، ہم میں بھی موجود ہوں گے. بھائی جو کرپٹ لوگ ہیں، خواہ وہ کسی جماعت میں ہیں، خواہ جنرلز ہیں، خواہ بیوروکریٹس ہیں، خواہ ججز ہیں، خواہ صحافی حضرات میں ہیں، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہیں نا. کے خلاف اکراس دی بورڈ کرپشن پہ بالکل احتساب ہونا چاہیے. ہاں جو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ سب کا اکٹھا احتساب شروع کر لیں تاکہ کسی کا بھی نہ ہو. سب دیکھیں میری بات سنیں، جس طرح مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. ہم نے جو بل وہاں پہ دیا ہے اس میں لکھا کیا ہے وہ میں آپ کلیئر کر دوں کہ جی خود میاں نواز شریف نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. میرے سے ہم نے کہا ان سے شروع کریں اور جو اس میں آتا ہے اس کو پکڑا جائے. اور دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے، دیکھیں پبلک کے ایشوز کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، عوام اس وقت پہلے سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، گندا پانی پینے سے لوگ مر رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تلالوں میں پیسے اڑائے جا رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا؟ بادشاہت کے نام پہ جمہوریت قائم ہے، گڈ گورننس کے نام پہ بیڈ گورننس ہو رہی ہے. یہاں پر حالت یہ ہے، آپ کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ گروی رکھ دیا گیا ہے، اس کو رکھ کے قرضہ لیا گیا ہے. آپ کی پی ٹی وی کی بلڈنگز، آپ کی ریڈیو کی بلڈنگز. ڈار صاحب کے بارے میں تو خبر آئی تھی نا کہ وہ جنوبی ایشیا کے سب سے، آپ یہ دیکھیں وہ کتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے کہ یعنی کہ جھوٹوں کے سردار وہ اسحاق ڈار جو سمدھی بھی ہیں میاں نواز شریف کے پہلے ایک ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں ان کی کرپشن کے متعلق، آج کل مانتے نہیں ہیں. انہوں نے ایک ٹوپی ڈرامہ کیا. بھائی وہ تو ہے ہی IMF کا وزیر خزانہ، پاکستان کا عوام کا بیڑا گرک کر دیا طرح طرح کے ٹیکسز لگا کر. جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ پبلک ایشوز پہ پیپلز پارٹی میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر. بھائی پبلک کو تو ٹچ کریں. وہ پبلک جو بیچاری آج گھروں میں بیٹھی ہے، جو دال پانی کے چکر میں، جو روٹی کے چکر میں رات کو وہ اگر محنت نہ کرے بچے بھوکے مر جائیں، ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، ان کے مسائل کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. کسان ہمارا مر رہا ہے، نہ اس کو فصلوں کی قیمت مل رہی ہے، نہ اس کو پانی مل رہا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی ہے، خلق خدا کی سیاست کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری
is the future of Pakistan. He is young, he is energetic, he is brave and he is visionary. آج اس کا ثبوت پوری کراچی کے اندر پوری دنیا نے دیکھ لیا. وہ لوگ جو کہتے تھے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, پیپلز پارٹی باہر نہیں نکلے گی, ہاں ہمیں ایشوز ہیں. اللہ تعالیٰ بلاول صاحب کو حیاتی دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے. آپ دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی کہ بلاول بھٹو زرداری اسی طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا, بلاول بھٹو زرداری. اچھا یہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں یہ جن تھیمز کی ہم نے بات کی یہ بری طریقے سے ایکسائز اور علیحدہ کر دیے گئے ان تمام منشوروں میں سے جو ہم نے کولڈ وار کے بعد کا سیاست کا منظرنامہ دیکھا. مگر آج لوگ بلبلا رہے ہیں, تو آپ کو کتنی گنجائش نظر آتی ہے یا ان پارٹیز میں کتنی آپ کو گنجائش اور یا طاقت نظر آتی ہے کہ ان تھیمز کو اڈاپٹ کر سکیں گی, یا پھر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کرتی رہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے, ابھی جب میں بسرا صاحب کو سن رہی تھی نا تو مجھے یہ ایسے بہت سارے جملے یاد ہیں جو بلکہ جو پی ایم ایل این کی چارج شیٹ تھی پیپلز پارٹی کے خلاف, وہ اس سے بھی لمبی تھی, اور وہ بھی اتنا ہی جوش سے اور ہاتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی تو گیس آئے گی, پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی تو بجلی آئے گی, پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی تو روزگار ملے گا. آج مسائل اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. سنے تھے میں نے, لیکن میں عوام ہوں جی اور میں نے جو جملے آپ آج کہہ رہے ہیں نا, یہ جملے میں نے دوسری جماعت سے بھی بہت دفعہ سنے, اور میرا اب اس پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی مفاد کی سیاست کرتے ہیں, میری سیاست نہیں کرتے. اور یہ I have to leave it there. ڈاکٹر صاحبہ بہت کا سیاستدانوں پر سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا. جی بھروسہ قائم کرنا پڑے گا, اور قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب شوکت بسرا صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ. ناظرین یہ ہماری ٹرانسمیشن بھی جاری رہے گی اور خبریں بھی آپ دیکھتے رہیں گے, مگر اب وقت ختم ہو چلا اس پروگرام کو. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.